بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی قسط نمبر 307 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں عبد الرحمن کے عہد حکومت پر تبصرہ، سلطان عبد الرحمن ثانی کے عہد حکومت پر تبصرہ اور ان کی وفات۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطان عبد الرحمن ثانی آخر ماہ ربیع الآخر سن 238 ہجری میں 31 سال چند ماہ حکومت کرنے کے بعد عبد الثانی نے وفات پائی۔ عبد الرحمن ثانی سلطان نے وفات پائی اور اس کا بیٹا محمد تخت نشین ہوا۔ سلطان عبد الرحمن ثانی کا عہد حکومت اگرچہ لڑائی جھگڑوں سے خالی نہیں رہا، تاہم اس سلطان نے رفع آرایا اور علوم فنون کی طرف سے غفلت نہیں برتی۔ عبد الرحمن خود نہایت اعلیٰ درجے کا عالم اور فلسفہ اور شریعت کا خوب ماہر تھا۔ جامعہ مسجد قرطبہ میں متعدد کمرے تعمیر کرا کر اس نے اضافہ کیا، بہت سی مسجدیں، پل اور قلعے تعمیر کرائے، نئی سڑکیں نکالی، مسافروں اور تاجروں کی سہولت کے سامان بہم پہنچایا۔ رشتہ تعلیم کی طرف سے اس کی توجہ ہمیشہ معتبر رہی، کسی قصبے اور گاؤں کو بلا مدرسہ نہیں چھوڑا۔ ہر ایک شہر اور قصبے میں اپنے عاملوں اور مجسٹریٹوں کے لیے دفتروں اور کچہری کو شاندار مکانات تعمیر کرائے، ہر ایک شہر اور قصبہ میں حمام بھی تعمیر کرائے۔ عبد الرحمن ثانی کو آرائش اور شان و شکوہ کا بہت شوق تھا۔ رعایا کے سامنے عام منظروں میں کم نکلتا اور اکثر رعایا کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتا تھا۔ ان کی طبیعت میں رحم و کرم کا مادہ زیادہ تھا، سخت سزائیں دینے اور قتل کرانے میں ہمیشہ تعامل کرتا۔ اس کے زمانے میں سلطنت کا خزانہ بہت ترقی کر گیا تھا، اس نے پہلے سے زیادہ خوبصورت سکے مسکوب کرائے۔ دریائے وادی الکبیر کے دونوں کناروں پر قرطبہ کے متعدد میووں کے درخت لگائے اور ان کو عوام کے لیے وقف کر دیا۔ یونانی فلسفوں کی کتابوں کے ترجمے کرائے، علمی مجالس مقرر کی۔ ایک مرتبہ ٹڈی دل کی کثرت سے کھیتوں کو کھا کر سوا چٹ کر دیا تھا اور امساک یا بارہ کے سبب ملک میں عام طور پر قحط پڑ گیا تھا۔ سلطان نے اس موقع پر رعایا کی بڑی مدد کی اور پھر یہ قاعدہ مقرر کیا کہ غلہ کا ایک بہت ذخیرہ شاہی خزانے سے خرید کر مہیا رکھا جائے تاکہ کسی ایسے قحط کے موقع پر رعایا کے کام آ سکے۔ ولی عہدی میں سلطان عبد الرحمن کی ایک بیوی تروب نامی تھی، جس کے ساتھ اس کی محبت بہت زیادہ تھی۔ اس کے پیٹ سے عبد الرحمن کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا تھا۔ تروب کی یہ خواہش تھی کہ سلطان اپنے بعد عبداللہ کو تخت اور تاج کا مالک قرار دے، لیکن سلطان کا بیٹا محمد اپنے بھائی عبداللہ سے زیادہ قابل اور مستحق سلطنت تھا۔ تروب نے ایک مرتبہ اس بات کی کوشش کی کہ محمد کو زہر دے کر قتل کرا دیا جائے۔ اس کام کے لیے نصر نامی خواجہ سرا کو رازدار بنایا گیا۔ نصر نے ایک شاہی طبیب کو بڑا بھاری لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ دوا میں زہر ملا دے اور محمد کو پلا دے، جو ان دنوں اس طبیب کے زیر علاج اور کسی معمولی مرض میں مبتلا تھا۔ شاہی طبیب نے نظر کی اس فرمائش کو منظور کر لیا، مگر پوشیدہ طور پر سلطان کو بھی اطلاع دے دی کہ آج دوا کا پیالہ شہزادے کے لیے آئے گا اور اس میں زہر ملا ہوا شامل ہوگا۔ چنانچہ زہر آلود پیالہ آیا۔ بادشاہ نے نصر سے مخاطب ہو کر کہا، اس دعا کو آج تم ہی پی جاؤ۔ نصر کو دعا پینی پڑی اور پیتے ہی فوراً مر گیا۔ جو گڑھا اس نے شہزادہ محمد کے لیے کھودا تھا خود اسی میں جا گرا۔ اس کے چند روز بعد سلطان عبد الرحمن کا انتقال ہوا اور شاہی محافظ فوج کی مدد سے جو سلطان حکم کے زمانے سے قائم تھی، شہزادہ محمد تخت نشین ہوا اور عبداللہ مہا اپنی والدہ تروب کے ناکام رہا۔ عبد الرحمن بن معاویہ یعنی عبد الرحمن اولی عبد الرحمن الداخل کے زمانے میں محاصل ملکی کی تعداد 3 لاکھ دینار تھی۔ سلطان حکم کے زمانے میں یہ تعداد 6 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ عبد الرحمن ثانی کے زمانے میں محاصل ملکی جو خزانہ شاہی میں داخل ہوتے تھے 10 لاکھ دینار سالانہ تھے۔ کل آمدنی کے 3 حصے کیے جاتے تھے، ایک حصہ فوج کی تنخواہ میں، ایک حصہ مقام اور عہدہ داران سلطنت کی تنخواہ میں صرف ہوتا تھا، ایک حصہ خزانہ اور آمرہ میں غیر مترقبہ ضرورت کے لیے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ اس میں رفاع رعایا کے کام اور تعمیرات وغیرہ کے مصارف پورے کیے جاتے تھے۔ عبد الرحمن ثانی نے بعض تجارتی سامان
اور دوسری چیزوں پر مسول لگا کر آمدنی کو بڑھایا تھا، اس لیے اس کے خلاف ملک میں مخالفت کی جذبہ بآسانی پیدا ہو گیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عبد الرحمان کی اولاد سینکڑوں تک پہنچ گئی تھی، یعنی 100 سے زیادہ بیٹے اور 50 کے قریب بیٹیاں تھیں۔ عبد الرحمان بہت قیافہ شناس شخص تھا، اس کو اس کی رعایا نے المنظفر کا خطاب دیا تھا۔ اس کا سجا اور نقش راضی برزہ تھا، اس کا رنگ گندمی تھا، آنکھیں گہری دراز ریش نعیم اور نشیم آدمی تھا، داڑھی میں ہنا کا خضاب کرتا تھا۔ وفات کے وقت 45 لڑکے زندہ تھے۔ عبد الرحمان ثانی کے عہد حکومت میں عیسائیوں کو سلطنت کے بڑے بڑے ذمہ داری کے عہدے دیے جاتے تھے، اور مسلمان عیسائی جو عام طور پر عربی زبان بولتے اور لکھتے تھے دفتر پر قابض اور مسترف ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کی توجہ زیادہ تر فوجی خدمات کی طرف تھی، دفتری اہل کاریوں کو انہوں نے عیسائیوں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ سلطان عبد الرحمان ثانی کے زمانے میں عیسائیوں کا اثر و اقتدار دفاتر شاہی میں بہت بڑھ گیا تھا۔ مسلمان فقہ اس حالت کو خاموشی کے ساتھ معائنہ کر رہے تھے، اور سلطان حکم کے زمانے کا تجربہ کرنے کے بعد اب خاموش تھے، مگر عیسائیوں کے اس رسوخ اور اقتدار نیز ان شرارتوں اور گستاخوں کو دیکھ دیکھ کر کبیدہ خاطر ضرور تھے۔ سلطان محمد جو ربیع الاخر 238 ہجری میں اپنے باپ کے وفات کے بعد تخت نشین ہوا تھا، تخت نشین ہوتے ذمہ داری عہدوں پر مسلمانوں کو مامور کیا، اور اعمال اور حکام کو جو اسلامی حکام و اعمال کی پابندی میں ناقص تھے معزول کیا۔ سلطان محمد کو یہ پہلی کارروائی علماء اور اسلام کو بہت ہی پسند آئی۔ اسی عرصہ میں اندلس کے اندر بعض علماء کے ذریعے جو حج کی غرض سے عرب اور شام کے ملکوں میں آئے تھے، حنبلی مذہب داخل ہوا۔ قرطبہ کے اندر حنبلی اور مالکی مولویوں کے مباحثے اور مناظرے شروع ہوئے، اور مسلمانوں کے دو گروہ ہو کر آپس میں چھری کٹاری ہونے میں مستعد ہو گئے۔ سلطان محمد بن عبد الرحمان نے اس مباحثے اور مناظرے میں خود داخل دے کر فیصلہ کیا اور اس برپا ہونے والے فتنے کو فروغ کیا، اس خیال سے کہ مسلمانوں کی توجہ کو دوسری جانب منعطف کر دینے سے آپس کی مخالفتوں اور خانہ جنگیوں کا خطرہ دور ہو جائے گا۔ جہاد کے لیے فوجی بھرتی شروع کی گئی، اور ایک زبردست فوج تیار کر کے شمالی عیسائی ریاستوں کے خلاف مہم روانہ ہوئی۔ اس زمانے میں ریاست اسٹریاس یعنی سلطنت قسطلہ کے حاکم نے اسلامی علاقے کے متعدد شہروں پر قبضہ کر لیا تھا، اور ہر طرف سے ایک عیسائی رئیس اسلامی رقبہ کو دبا دیا جاتا تھا۔ اس فوج نے اول شاہ اردنی والی قسطلہ کے خلاف پیش قدمی کی۔ اس فوج کی سرداری سلطان محمد نے موسیٰ بن موسیٰ کو سپرد کی ہے۔ یہ موسیٰ بن موسیٰ گات قوم سے تعلق رکھتا تھا اور 9 مسلم تھا۔ مثل اس کے اور بھی کئی 9 مسلم شاہی فوج کی سرداریوں اور صوبہ کی گورنروں پر مامور تھے۔ آخر نتیجہ اس مہم کا کچھ زیادہ مفید نہ نکلا، اور معمولی مار کارروائیوں کے بعد اس طرف سے فوج واپس آ گئی۔ اب اس فوج کو بارسلونا کی جانب بھیجا گیا، کیونکہ وہاں بھی عیسائیوں نے جدہ اطاعت سے قدم باہر رکھا تھا۔ وہاں سے بھی معمولی مال غنیمت لے کر یہ فوج واپس آ گئی۔ سن 239 ہجری میں بادشاہان تتلا نے یہ محسوس کر کے دربار قرطبہ پر فقہ کا قبضہ اور اثر زیادہ ہو گیا ہے، عیسائی فدائیوں کو بلا تعمل قتل کیا جانے لگا۔ اپنے آپ کو خطرہ محسوس کر کے یہ شمالی عیسائیوں کی قرارداد لے کر موافق سلطنت اسلامیہ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی غرض سے بغاوت کی تیاری کی۔ یہ واضح ہے کہ سلطان محمد نے تخت نشین ہو کر جب عیسائی شہدا کی تعداد میں بے دریغ اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا، تو عیسائیوں نے اپنی اس حرکت کا ناشستہ کو بالکل ترک کر دیا تھا۔ اس کے بعد اب تتلا کے بغاوت کا اہتمام ہونے لگا۔ اہل تتلا نے اپنے عربی نسل گورنر کو گرفتار کر کے دربار قرطبہ میں پیغام بھیجا کہ سلطان عبد الرحمان ثانی نے ہمارے جن لوگوں کو بطور یرغمال قرطبہ میں لے جا کر زیر نگرانی رکھا تھا، ان کو واپس کر دو، ورنہ ہم تمہارے گورنر کو قتل کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ سلطان محمد نے اہل تتلا کی درخواست کو منظور کر کے ان لوگوں کو جو بطور یرغمال قرطبہ میں موجود تھے تتلا واپس بھیج دیا۔ اہل تتلا نے بجائے اس کے کہ وہ اب راست پر آ جاتے، سلطان محمد کی کمزوری کا یقین کر کے علانیہ علم بغاوت کو بلند کر دیا، اور تتلا کو ہر طرح مضبوط کر کے شمالی عیسائی سلاطین سے امداد طلب کی۔ اہل تتلا بار بار بغاوت کر چکے تھے، مگر تعجب ہے کہ اب تک کسی بادشاہ نے بھی
ततला का किला और शहर पनाह को मदूम करना जरूरी ना समझा था। इसके सबब भी मुसलमानों के वही बुलंद नजरी है जिसने इनको शुमाली सरहदी रियासतों के इस्तेसाल से बाज रखा, वरना ये काम इससे पहले इनके लिए नहायत ही आसान और मामूली था। सुल्तान मोहम्मद खुद फौज लेकर 240 हिजरी में कुर्तबा से ततला की जानब रवाना हो गया। अभी सुल्तान मोहम्मद ततला तक नहीं पहुंचे थे, पाया था कि रियाज की फौज और पहाड़ी जंग जो अहले ततला के अमदाद के लिए ततला में दाखिल हो गए। सुल्तान ने ततला की फतह को दुश्वार देखकर यह तरकीब की कि अपनी फौज के बड़े हिस्से को पहाड़ियों, टीलों और झाड़ियों में छुपा कर एक छोटे से हिस्से को मैदान सलेत में, जो इन टीलों और झाड़ियों के दरमियान तक खैमाजान किया। अहले ततला ने जब यह देखा कि सुल्तान के साथ बहुत थोड़ी फौज है, वो इसलिए वो ततला के मुहासरे की जुर्त नहीं कर सका, तो वो खुद ततला से निकलकर सुल्तानी लश्कर पर हमला आवर हुए। जब लड़ाई शुरू होगी तो चारों तरफ से सुल्तानी लश्कर निकलकर हमला आवर हुआ। इस गैर मुतरकबा आफत से पहाड़ी असाई और अहले ततला जो हास वास्ता होकर भागने लगे, मगर सुल्तानी लश्कर ने इस मैदान में 20,000 आदमियों को कत्ल कर डाला। इस शिकस्त अहले ततला की हिम्मत पस्त हो गई और सुल्तान मोहम्मद ने बासानी ततला पर कब्जा करके वहां एक मामूली दस्ता फौज मुतय्यन कर दिया। इस लड़ाई में इस कदर अजीम शान गश्त और खून हुआ था कि अहले ततला के बागी होने और सरकशी इख्तियार करने की तवक्को न रह गई। लेकिन अहले ततला के तल्लुकात अब शुमाली ईसाई सल्तनत से कायम हो चुके थे। इधर लश्कर शाही में बहुत से सरदार और सूबों के आमल ऐसे थे जो शाह इश्तियास, शाह गातिब, मार्श शाह जलकिया, शाह नवाज, शाह शहनशाह फ्रांस से दरपर्दा खतो खिताब रखते और साजिश कर चुके थे। जिस तरह हर मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत के जवाल का सबब आपस की नातफाकी हुआ है, इसी तरह उंदलस में भी आपस की नातफाकी और खाना जंगी के रोज बुत दिखाया गया। उंदलस में इस नात इत्तफाकी और खाना जंगी की मिसालें दूसरे मुल्कों के मुकाबले में किस कदर ज्यादा और गैर मामूली नजर आती है। उंदलस की इस्लामी तारीख में कोई जमाना ऐसा दस्तयाब नहीं होता जिसमें मुसलमान इस मोहलक मर्ज से महफूज और मामून नजर आते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने इसी वक्त अगली किस्त लेकर हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।